اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے وہی بچ سکتا ہے۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ اور بادشاہ نے کہا انہیں عزت و تعظیم کے ساتھ میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے ان سے بات کی تو کہنے لگا بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز قابل اعتماد ہیں۔ پھر بادشاہ نے درخواست کی کہ آپ اپنی زبان مبارک سے خواب کی تعبیر سنائیے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو تعبیر بتائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ اب غلے جمع کیے جائیں اور فراخی کے سالوں میں کاشت کی جائے تاکہ تنگی کے سالوں میں وہ کافی ہو اور خلق خدا کی خدمت کے کام آئے، تو بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا اس پر؟ قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم۔ یوسف نے فرمایا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا آپ سے زیادہ اس کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر سلطنت کے تمام امور اور خزانے آپ کے سپرد کر دیے اور آپ کو مصر کا والی بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار عطا کیا، وہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کے لیے آخرت کا ثواب بہتر ہے۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ اور یوسف کے بھائی قحط کے زمانے میں غلہ خریدنے مصر آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين۔ اور جب یوسف نے اپنے بھائیوں کا سامان یعنی غلہ وغیرہ مہیا کر دیا تو ان سے فرمایا تم اپنے ستیلے بھائی بنیامین کو میرے پاس لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پیمانہ بھر بھر کے غلہ دیتا ہوں؟ اگر اسے لاؤ گے تو اس کا حصہ بھی دوں گا، اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ تو اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہ ہوگا اور تم میرے پاس نہ آنا۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ انہوں نے کہا ہم اس کے والد سے اس کے بھیجنے کی خواہش کریں گے اور بے شک ہم ضرور ایسا کریں گے۔
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا ان کی رقم جو انہوں نے غلے کے بدلے میں دی ہے اسے خاموشی سے ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں، شاید وہ اس کرم نوازی کو دیکھ کر واپس آئیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ پھر جب وہ اپنے والد یعقوب کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے اے ہمارے والد، آئندہ بنیامین کے بغیر ہمیں غلہ دینے سے منع کر دیا گیا ہے، تو آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یعقوب نے فرمایا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسے ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی رقم ان کو واپس کر دی گئی ہے، وہ کہنے لگے اے ہمارے والد، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ غلہ بھی مل گیا اور یہ ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، آپ بنیامین کو بھیج دیجئے، ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کی مقدار زیادہ غلہ حاصل کریں گے، یہ دینا تو بادشاہ کے لیے بہت آسان ہے۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ یعقوب نے فرمایا میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کا نام لے کر مجھ سے پختہ وعدہ نہ کرو کہ تم ضرور اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم کسی مصیبت میں گھر جاؤ اور اس کو لانا تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے۔ پھر جب انہوں نے یعقوب سے پختہ وعدہ کر لیا تو یعقوب نے فرمایا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان و گواہ ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ اور یعقوب نے فرمایا اے میرے بیٹو، مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہو، اور میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتا،
یعنی جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور جب وہ مصر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ کی تقدیر سے کچھ نہ بچا سکتا تھا۔ ہاں، یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی کہ ان کے بیٹے نظر بد سے محفوظ رہیں، جو انہوں نے پوری کر لی، اور بے شک وہ ہمارے سکھانے کی وجہ سے بڑے علم والے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس علم کو نہیں جانتے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ اور جب وہ تمام بھائی بنیامین کو لے کر یوسف کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی کی، دسترخوان لگائے گئے اور ہر دسترخوان پر دو دو بھائیوں کو بٹھایا گیا۔ بنیامین اکیلے رہ گئے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ آج اگر میرے بھائی یوسف ہوتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے۔ تو یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور اس سے فرمایا، بے شک میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، تو جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس کا غم نہ کرو، اور ابھی انہیں کچھ نہ بتانا۔ یہ سن کر بنیامین فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور کہنے لگے، اب میں آپ سے جدا نہ ہوں گا، اور آپ کے ساتھ ہی رہنے پر اصرار کرنے لگے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان یعنی غلہ وغیرہ مہیا کر دیا تو شاہی پیالہ جس سے غلہ ناپا جاتا تھا اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں رکھ دیا۔ پھر جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا اور غلے کے محافظوں نے شاہی پیالے کو گم پایا تو وہ یہی سمجھے کہ قافلے والے شاہی پیالہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں، چنانچہ وہ قافلے کے پیچھے گئے اور ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ قافلے والے ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ وہ بولے، ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم مصر کی زمین میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ہوئے اور پیالہ تمہارے پاس سے نکلا تو چور کی کیا سزا ہے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ بھائی بولے،
اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے وہی اس کے بدلے میں غلام بنے۔ ہمارے یہاں یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ظالموں کی یہی سزا ہے کہ چور کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ تو یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کی بوری سے پہلے دوسرے بھائیوں کی بوریوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی بنیامین کی بوری سے نکال لیا۔ ہم نے اسی طرح یوسف کو تدبیر بتائی، وہ مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو غلام بنا کر نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ شاہی قانون میں چوری کی سزا مارنا اور دگنا مال لینا مقرر تھی، نہ کہ غلام بنانا، تو اللہ نے محافظوں کے دل میں ڈالا کہ وہ بھائیوں سے سزا پوچھیں، اور بھائیوں کے دل میں ڈالا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چور کی سزا بیان کریں، اور ہم جسے چاہیں علم میں درجوں بلند کریں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ جب پیالہ بنیامین کی بوری سے نکلا تو دوسرے بھائی بولے، اگر یہ چوری کرے تو تعجب کی بات نہیں، بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس چوری کا ذکر کیا در حقیقت وہ چوری نہ تھی بلکہ بت پرستی کو مٹانا تھا، اور واقعہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے رشتہ دار کا ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ بت لیا اور توڑ کر نجاست میں پھینک دیا، جسے یوسف علیہ السلام کے بھائی چوری سمجھ رہے تھے۔ تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا تم بدتر جگہ ہو، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو تم بنا رہے ہو۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ بھائیوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس بنیامین کے والد بہت بوڑھے ہیں جو اس سے بہت پیار کرتے ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا مال پایا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کو گرفتار کر لیں تب تو ہم یقیناً ظالم ہوں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا کیا تمہیں علم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا وعدہ لیا تھا کہ بنیامین کو واپس لانا، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے حق میں
کیسی کوتاہی کی، تو میں اس سرزمین مصر سے ہرگز نہ جاؤں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے واپس آنے کی اجازت دیں، یا اللہ میرے لیے بنیامین کی آزادی کا حکم فرمائے، اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ تم اپنے والد کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو کہ اے ہمارے والد، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہوئے جو ہمارے علم میں تھی کہ پیالہ بنیامین کے سامان میں نکلا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ صورت پیش آئے گی۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ یعقوب نے فرمایا، بنیامین چور نہیں، بلکہ تمہارے نفس نے یہ بات تمہارے لیے سجا کر پیش کر دی ہے، تو صبر اچھا ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ اور یہ کہہ کر یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم سے روتے روتے سفید ہو گئیں، اور وہ اپنے غم کو برداشت کرتے رہے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حردا أو تكون من الهالكين۔ یوسف کے بھائی اپنے والد سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ موت کے قریب پہنچ جائیں یا دنیا ہی سے رخصت ہو جائیں۔ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون۔ یعقوب نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب حق ہے، ضرور واقع ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا تم نے میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ اس سے بھی آپ کو یوسف علیہ السلام کے ملنے کی توقع تھی، چنانچہ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اے میرے بیٹوں، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا
ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگی اور بھوک کی سخت مصیبت پہنچی ہے، اور ہم حقیر سی رقم یعنی چند کھوٹے سکے اور گھر کی کچھ پرانی چیزیں لے کر آئے ہیں، تو آپ اسے قبول کر کے ہمارے لیے غلے کا پیمانہ بھر کر دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، بے شک اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ یوسف نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب تم نادان تھے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ بھائی بولے، کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ بھائی بولے، اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ یوسف نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی بینائی کا حال سن کر بھائیوں سے فرمایا، میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سینکڑوں میل دور کنعان میں اپنے گھر والوں سے کہنے لگے، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل میں فتور آ گیا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ گھر والے کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ تو ابھی تک یوسف سے اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں، اس وقت کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو۔ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا یعنی یوسف علیہ السلام کا بھائی یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے وہ کرتا
یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو اسی وقت ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یعقوب نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ یوسف کے بھائی نادم ہو کر کہنے لگے، اے ہمارے والد، آپ اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ یعقوب نے فرمایا، میں ان قریب وقت سحر اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس مصر کے قریب پہنچے تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو بڑی عزت اور تعظیم کے ساتھ اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ امن و سلامتی کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور جب وہ سب دربار میں پہنچے تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے شاہی تخت پر بٹھایا اور ان کے ماں باپ اور 11 بھائی سب یوسف کے لیے تعظیماً سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسے ہماری شریعت میں کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، مصافحہ اور دست بوسی کرنا جائز ہے، مگر ہماری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو تعظیماً سجدہ جائز نہیں، اور سجدہ عبادت تو اللہ کے سوا کسی کے لیے کبھی بھی کسی بھی شریعت میں جائز نہ رہا اور نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفر و شرک ہے۔ اور یوسف نے فرمایا، اے میرے والد، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور سب کو گاؤں سے میرے پاس لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان فرما دے، بے شک وہی بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا کچھ علم عطا فرمایا۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے،
مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا اور مجھے اپنے خاص قرب والے بندوں کے ساتھ ملا۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ اے حبیب، یہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ یوسف کے بھائیوں کے پاس نہ تھے جب انہوں نے یوسف کے خلاف منصوبہ بناتے ہوئے اپنا کام پکا کیا تھا۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين۔ اور آپ کتنا ہی چاہیں پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اور آپ اس تبلیغ قرآن پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے، یہ قرآن تو سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر لوگ گزرتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور ان میں اکثر ایسے ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے، یعنی بتوں کے پجاری ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ کر انہیں گھیر لے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے، یہ دین اسلام میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے صحابہ دل کی آنکھیں رکھتے ہیں، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون۔ اور اے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جنہیں ہم وحی کرتے، اور سب شہر کے رہنے والے تھے، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے نہیں تو دیکھتے ان سے پہلے نافرمان لوگوں کا کیسا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ یہاں تک کہ جب رسولوں کو قوم کے ایمان لانے کی امید نہ رہی
اور لوگ یہ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے جو عذاب آنے کا کہا وہ غلط کہا تھا، تو اس وقت ان رسولوں اور ان کے ماننے والوں کے پاس ہماری مدد آئی، تو جسے ہم نے چاہا وہ بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ بے شک ان انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی من گھڑت بات نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے بنا سکے، لیکن اپنے سے پہلی کتابوں یعنی توریت و انجیل وغیرہ کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کا مفصل بیان، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں، اور جو کلام آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسے کہ تم دیکھتے ہو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ان میں سے ہر ایک دنیا کی مقرر کی ہوئی مدت تک چل رہا ہے۔ اللہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، اور وہ اپنی وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں تفصیل سے بیان فرماتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، یعنی بعض میٹھے، بعض کھٹے، بعض چھوٹے، بعض بڑے وغیرہ۔ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں، کوئی قابل زراعت، کوئی ناقابل زراعت، کوئی پتھریلا، کوئی ریتیلا، جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں، اور کھیتی
اور کھجور کے پیڑ کچھ ایک جڑ سے، کئی تنے والے اور کچھ الگ الگ جڑ سے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود ہم پھلوں میں ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے حبیب، اگر آپ کفار کے انکار کرنے پر تعجب کریں تو اس سے زیادہ تعجب تو ان کے اس کہنے کا ہے کہ کیا ہم مٹی ہو جانے کے بعد پھر نئے سرے سے پیدا ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اور بروز قیامت انہی کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اے حبیب، وہ آپ سے عذاب جلد لانے کا مطالبہ کرتے ہیں رحمت سے پہلے، یعنی سلامتی اور عافیت کی بجائے کفار مکہ عذاب کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جلدی عذاب لائیے، حالانکہ ان سے پہلے کافروں کی سزائیں گزر چکی ہیں جو انہی کی طرح رسولوں کا انکار کرتے اور عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور بے شک آپ کا رب تو لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے کہ ان کے عذاب میں جلدی نہیں فرماتا، اور بے شک آپ کے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ اور کافر ہمارے حبیب کے معجزات دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ اے حبیب، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں اور ہر قوم کے ہادی ہیں، یعنی سب کو ہدایت دینے والے ہیں۔ اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ کسی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ حمل وغیرہ ہوتا ہے اور جس قدر پیٹ گھٹتے اور بڑھتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے، اور اس کے پاس ہر چیز ایک اندازے سے ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتی۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ وہ ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا، سب سے بڑا، نہایت بلندی والا ہے۔ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار۔ تم میں سے جو آہستہ بات کہے اور جو بلند آواز سے کہے، اور جو رات میں چھپا ہوا ہے اور جو دن میں چل رہا ہے، اللہ کے علم میں سب برابر ہیں۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔
ہر انسان کے لیے اس کے آگے اور پیچھے صبح اور شام بدل کر آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی حالت نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم کو عذاب دینا چاہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اور اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں جو اللہ کے عذاب کو روک سکے۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور بارش کی امید دلانے کے لیے آسمانی بجلی دکھاتا ہے اور ہواؤں کے ذریعے بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ اور بادلوں پر مقرر فرشتہ رعد اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور دوسرے فرشتے بھی اس کے ڈر سے، یعنی اللہ کے جلال و ہیبت سے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے تو انہیں جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ اسی کو معبود سمجھ کر پکارنا حق ہے، اور کفار اللہ کے سوا جن بتوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے۔ ان کا پکارنا تو صرف ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے ہوئے بیٹھا ہو تاکہ اس کے منہ میں پانی خود بخود پہنچ جائے، اور وہ ہرگز اس کے منہ تک نہیں پہنچے گا، اور کافروں کی ہر دعا بھٹکتی پھرتی ہے، یعنی بتوں کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، خوشی سے جیسے مومن، خواہ مجبوری سے جیسے منافق وغیرہ، اور ان کے سائے ہر صبح اور شام اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اے حبیب، آپ کافروں سے فرمائیے، آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ۔ آپ ان سے فرمائیے، تو کیا تم نے اللہ کے سوا ایسے بے جان بت حمایتی بنا لیے ہیں جو اپنے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں؟ آپ فرمائیے، کیا اندھا اور آنکھوں والا یعنی کافر اور مومن برابر ہو جائیں گے؟ یا کیا کفر کی اندھیریاں اور ایمان کا اجالا برابر ہو جائیں گے؟ کیا انہوں نے
اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ بنایا ہو تو انہیں ان شریکوں کا اور اللہ کا بنانا ایک سا معلوم ہوا ہو، اور وہ شبے میں پڑ گئے ہوں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے یا ان بتوں کی۔ ایسا ہرگز نہیں۔ آپ فرمائیے اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ندی نالے اپنے اندازے کے مطابق بہہ نکلے، تو پانی کا تیز بہاؤ اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا لایا، اور لوگ زیور یا دوسرا سامان بنانے کے لیے جن چیزوں پر آگ دہکاتے ہیں ان سے بھی ویسے ہی جھاگ اڑتے ہیں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، تو جھاگ تو اڑ کر دور ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے کام آئے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی یعنی جنت ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور بھی ان کی ملک میں ہوتا تو وہ سارے کا سارا مال عذاب سے اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیتے۔ یہی ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب۔ تو کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے اترا حق ہے وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے، یعنی حق کو ماننے والے اور نہ ماننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، اور جو اس تعلق کو جوڑے رکھتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں
پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا اور وہ برائی کو اچھائی کے ذریعے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے، یعنی مومن، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آئیں گے، تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے دنیا میں صبر کیا تو آخرت کا گھر کیا ہی خوب ملا۔ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اور جو لوگ کفر و شرک کر کے اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے بعد، اور جس تعلق کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اسے قطع کرتے ہیں، اور کفر و گناہ کر کے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے، اور انہی کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے۔ اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں حقیر فائدے کے سوا کچھ نہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور کافر ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ اے حبیب آپ فرما دیجئے، بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے کہ وہ کثیر نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا، اور جو سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی راہ دیتا ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اے حبیب، جس طرح پہلی امتوں میں انبیاء تشریف لاتے رہے، اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکیں، تاکہ آپ انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنائیں
جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا اور وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، آپ فرمائیے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے، جب بھی یہ ضدی کافر ایمان نہیں لاتے۔ شان نزول: کفار قریش نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ قرآن شریف پڑھ کر اس کی تاثیر سے مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہٹا دیجئے اور زمین پھاڑ کر چشمے جاری کر دیجئے اور ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر دیجئے۔ وہ ہم سے کہیں کہ آپ نبی ہیں۔ ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ یہ حیلے بہانے کرنے والے کسی حال میں بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ تو کیا مسلمان ان ضدی کافروں کے ایمان لانے سے نہ امید نہ ہوئے اور نہ جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو بغیر کسی نشانی کے ہدایت دے دیتا اور کافروں کو ان کے کرتوتوں کے سبب ہمیشہ کوئی نہ کوئی دل دہلا دینے والی مصیبت پہنچتی رہے گی یا وہ مصیبت ان کے گھروں کے نزدیک اترے گی جس کے اثرات ان تک پہنچیں گے اور وہ پریشانی میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت آ جائے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اور اے حبیب، بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو کچھ دنوں ڈھیل دی، پھر انہیں عذاب میں گرفتار کیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ تو کیا وہ اللہ جو ہر شخص کے اعمال سے آگاہ و باخبر ہے اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور کافروں نے اللہ کے بہت سے شریک بنا دیے ہیں۔ آپ فرمائیے ذرا ان کے نام تو بتاؤ، وہ ہیں کون؟ یا اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں ہے، اور جو بات اللہ کے علم میں نہیں وہ باطل محض ہے، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، لہٰذا اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کا دعویٰ کرنا باطل اور غلط ہے۔ یا یوں ہی اوپری بات کہتے ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ کافروں کی نگاہ میں ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا، یعنی شیطان نے ان کا کفر و شرک اور برائیاں انہیں اچھی کر کے دکھائیں اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا، اور جسے اللہ گمراہ کرے
تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت ہے، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ ڈرنے والوں کا تو یہ انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ اور اے حبیب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی یعنی توریت و انجیل، اور وہ اسلام سے مشرف ہوئے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، وہ اس قرآن پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف اترا، اور ان یہود و نصارہ مشرکین کے گروہوں میں سے بعض وہ ہیں جو قرآن کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فیصلہ اتارا، اور اے سننے والے، تیرے پاس علم آ جانے کے باوجود اگر تو ان کافروں کی خواہشوں پر چلے گا تو اللہ کے سامنے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور اے حبیب، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر وعدے کی ایک تحریر لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل کتاب یعنی لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اے حبیب، ہم کافروں کو جن عذابات سے ڈرا رہے ہیں اگر ان میں سے بعض آپ کو دکھا دیں اور آپ کی ظاہری زندگی میں ہی ان پر عذاب نازل کر دیں، یا اس سے پہلے ہی آپ کو اپنے پاس بلا لیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں، آپ کے ذمے تو صرف ہمارا پیغام پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔
أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب۔ کیا مکے کے کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم اسلام کو غلبہ دے کر ہر طرف سے ان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں، اس طرح کے مجاہدین کفار کے علاقے برابر فتح فرما رہے ہیں، جس سے دارالکفر کی حدود گھٹ رہے ہیں اور دارالاسلام کی حدود بڑھ رہے ہیں۔ اللہ حکم فرماتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو رد نہیں کر سکتا، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور بے شک ان سے پہلے کافر لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ فریب کیا، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے، ہر شخص جو کچھ کرتا ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور کافر عنقریب جان لیں گے کہ آخرت کا گھر یعنی جنت کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ فرما دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اور وہ جسے کتاب کا علم ہے، یعنی علماء یہود اور نصارہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قرآن ایک کتاب ہے جو اے حبیب ہم نے آپ کی طرف اتاری تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے کفر و گمراہی کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں، اس رب کی راہ کی طرف جو بڑی عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب سے تباہی ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ جنہیں آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پیاری ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہے، یعنی حق کا سیدھا راستہ چھوڑ کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ کے احکام واضح طور پر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ضد اور انا کی وجہ سے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی بڑی عزت والا نہایت حکمت والا ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں یعنی واضح معجزات دے کر بھیجا اور فرمایا کہ اپنی قوم کو کفر کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یعنی نعمتیں اور وہ دن جن میں یہ نعمتیں ملیں یاد دلاؤ، بے شک اس میں ہر بڑے صبر والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین سزا دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس نجات دینے میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان سنا دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور موسیٰ نے فرمایا اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ تو تمہارا ہی نقصان ہے، تم ہی نعمتوں سے محروم رہو گے، بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلی قوموں یعنی قوم نوح اور عاد اور ثمود کی خبریں نہ آئیں؟ اور جو ان کے بعد ہوئے انہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے اور بڑے تعجب سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے ہم اس دین کا انکار کرتے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور جس راہ کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کے بارے میں یقیناً ایسے شک میں مبتلا ہیں جو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ ان کے رسولوں نے فرمایا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے
جو آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے وہ تمہیں اپنی اطاعت کی طرف بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور موت کے مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے۔ کافر بولے تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، تم ہمیں ان بتوں سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، تو ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر آؤ۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ان کے رسولوں نے ان کافروں سے فرمایا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے اور اسے نبوت اور رسالت کا عظیم منصب عطا فرماتا ہے، اور ہمارا کام نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئیں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ اور ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں، حالانکہ اس نے تو ہمیں ہماری نجات کی راہیں دکھا دی ہیں، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ، تو انہیں ان کے رب نے وحی فرمائی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کی ہلاکت کے بعد ہم ضرور تمہیں زمین میں بسائیں گے، یہ مدد اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے ڈرتا رہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور رسولوں نے اللہ سے فتح کی دعا مانگی تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور ہر سرکش اور ضدی ناکام ہو ہلاک ہوا۔ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد۔ اس کے پیچھے جہنم ہے جس میں وہ جائے گا اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ۔ بڑی مشکل سے اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور اسے بآسانی گلے سے نیچے نہ اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں، اور اس عذاب کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے
جس پر تیز آندھی کے دن ہوا کا سخت جھونکا آیا اور راکھ کا نام و نشان باقی نہ رہا، اسی طرح کفار نے جو کچھ کمایا قیامت کے دن اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ لگے گا، یہی دور کی گمراہی ہے۔ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دے اور نئی مخلوق لے آئے جو اس کی فرما بردار ہو، اور ایسا کرنا اللہ پر کچھ دشوار نہیں۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اور قیامت کے دن سب اللہ کے حضور اعلانیہ حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ متکبروں یعنی کافر سرداروں سے کہیں گے، ہم تمہارے تابع تھے تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم پر سے ٹال سکتے ہو؟ کافر سردار کہیں گے، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، ہم پر برابر ہے، چاہے بے قراری کریں یا صبر، ہمیں کہیں پناہ نہیں۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم۔ اور جب بروز قیامت جنتیوں اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمی شیطان کو ملامت کریں گے تو شیطان کہے گا، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا، اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا کہ زبردستی تم سے کفر کروایا ہو، مگر یہی کہ میں نے تم کو گمراہی کی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا، یعنی اللہ کے حکم کی بجائے میری بات مان کر کفر و شرک کیا تھا، میں اس سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، جنت میں ان کے ملتے وقت کا دعائیہ کلمہ سلام ہوگا۔
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان فرمائی، جیسے ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین میں قائم ہے اور شاخیں آسمان میں بلند، وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دیتا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ ہے جو ایمان کی بنیاد ہے، جس کی جڑ مومن کے دل میں مضبوط ہوتی ہے، اور نیک اعمال شاخوں کی طرح آسمان میں بلند ہوتے ہیں، اور اس کے ثمرات و برکات ہر وقت حاصل ہوتے ہیں۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار۔ اور گندی بات یعنی کلمہ کفر کی مثال اس گندے پیڑ کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو، اب اسے کوئی قرار نہیں۔ یہی حال کفریہ بات کا ہے کہ اس کی کوئی اصل اور دلیل نہیں جس سے اسے قرار و استحکام حاصل ہو۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ مسلمانوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں حق بات پر ثابت رکھتا ہے، اور ظالموں یعنی کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ کیا تم نے ان کفار مکہ کو نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت پر شکر کے بجائے ناشکری کی؟ یہاں نعمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر احسان عظیم فرمایا کہ ان کے درمیان اپنا محبوب مبعوث فرمایا، مگر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا۔ جہنم یصلونها وبئس القرار۔ وہ تباہی کا گھر دوزخ ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکا دے۔ آپ فرما دیجئے کچھ عرصہ دنیا میں فائدہ اٹھا لو، پھر تمہارا انجام آگ ہے۔ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ اے حبیب، میرے مومن بندوں سے فرما دیجئے کہ نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ کوئی دنیاوی دوستی۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا، یعنی تمہارے قابو میں کر دیا، تاکہ وہ اللہ کے حکم سے دریا میں چلے، اور تمہارے لیے نہریں مسخر کیں جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کیے جو بغیر رکے برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کا نظام قائم کیا۔ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اور تمہیں بہت کچھ منہ مانگا دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک آدمی بڑا ظالم، بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر مکہ کو امان والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جس نے میرا دین اختیار کر کے میری پیروی کی وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا تو بے شک تو بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، تو چاہے تو اسے ہدایت دے کر توبہ کی توفیق دے۔ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد یعنی اسماعیل کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے حرمت والے گھر خانہ کعبہ کے پاس نماز قائم رکھیں، تو کچھ لوگوں کے دل تو ان کی طرف مائل کر دے، اور انہیں کھانے کے لیے کچھ پھل دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اے ہمارے رب، جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں بے شک تو سب جانتا ہے، اور زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے عرض کی، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے۔
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے رب مجھے اور میری کچھ اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ، اے ہمارے رب، اور میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اور اے سننے والے، تو ہرگز یہ گمان مت کرنا کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے، وہ انہیں صرف اس قیامت کے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں دہشت کے مارے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد الیہم طرفهم وافئدتهم ہواء۔ وہ بروز قیامت قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف اپنے سر اٹھائے ہوئے پلک جھپکے بغیر بے تحاشا دوڑیں گے، اور ان کے دلوں میں کچھ سوچنے سمجھنے کی طاقت نہ ہوگی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور اے حبیب، آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی دیر مہلت دے دے اور دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم تیری دعوت قبول کریں اور رسولوں کی غلامی کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا، کیا تم نے پہلے قسمیں کھا کر نہ کہا تھا کہ تمہیں دنیا سے ہٹ کر کہیں نہیں جانا؟ یعنی تم آخرت میں اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہے جنہوں نے کفر و گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر خوب ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، اور ہم نے تمہیں طرح طرح کی مثالیں دے کر بتا دیا تھا، اس کے باوجود تم ایمان نہ لائے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ اور بے شک کفار مکہ نے ہمارے حبیب کے خلاف اپنی سازش تیار کی، اور ان کی سازش اللہ کے علم میں ہے، اور ان کی سازش ایسی نہ تھی جس سے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ تو اے سننے والے، تو ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہ ضرور اپنے رسولوں کی مدد فرمائے گا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا، بے شک اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے۔ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔ جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے، اور سب لوگ قبروں سے نکل کر
ایک اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو سب پر غالب ہے۔ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار۔ اور اس دن تم مجرموں کو ایک دوسرے کے ساتھ بیڑیوں میں جکڑا ہوا دیکھو گے، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب۔ بروز قیامت سب لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے، اور تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور اس لیے کہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔